پاکستان کا ایران نے شکریہ ادا کیا ہے، اور جو ایران کی طرف سے شکریہ ادا کا اردو میں میسج آیا اور انہوں نے قوم کا شکریہ ادا کیا ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمارا بھرپور طریقے سے ساتھ دیا ہے۔ اب یقین جانے مرد جتنا بھی کرتا ہے نا وہ اپنی موسٹ آف دا مرد اپنی فیملی، ماں کے لیے، بہن کے لیے، بیٹی کے لیے، بیوی کے لیے کرتا ہے جو زندگی گزارتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ سب کے فیورٹ اور میرے بھی۔ اور آپ کو بتائیں کہ 17 مارچ 2026 اور بروز منگل ہے، بہت بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہے جس پر بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں 3 لوگوں کی جو کمیونٹیز ہیں ان سے حیران ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آپ جب اسامہ صاحب بول رہے ہوں تو آپ نے بیچ میں نہیں بولنا، ٹھیک ہے جی میں اب خاموش رہوں گا، کوئی سوال نہیں کروں گا، لیکن کیا کروں، آپ لوگوں کے جو سوال آتے ہیں میں وہ لینے کی بھی کوشش کر رہا ہوتا ہوں۔ اس وجہ سے بیچ میں چاہتا ہوں کہ اسامہ صاحب سے بیچ میں آپ کا کمنٹ شامل کیا جائے، تاکہ اسامہ صاحب آپ کو پتا جب بتا رہے ہوتے ہیں تب آپ لوگوں کے ساتھ فلو میں ہوتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے آپ کو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ پہ بتائیں۔ پاکستان کا ایران نے شکریہ ادا کیا ہے، اور جو ایران کی طرف سے شکریہ ادا کا اردو میں میسج آیا اور انہوں نے قوم کا شکریہ ادا کیا ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمارا بھرپور طریقے سے ساتھ دیا ہے اس جنگ کے اندر۔ اور دوسرا یہ بولا کہ پاکستان جو ہے نا اس کی تعریفیں شروع کی ہیں ایران نے، اور جو سعودیہ کے ساتھ معاملہ تھے وہ بھی پاکستان نے سارٹ آؤٹ کروا دیے ہیں۔ دوسری آپ کو بتائیں کہ ایران نے کچھ گھنٹوں کا ٹائم دیا ہے انڈسٹریز کو، بڑی کمپنیز پر اٹیک کرنے کا بولا ہے۔ امریکہ کی بڑی بڑی ٹیکنالوجیز، اسرائیل کی بڑی بڑی انڈسٹریل جس سے معیشت چلتی ہے امریکہ کی، اس پر اٹیک کرنے کا بولا، اور کچھ گھنٹے کا ٹائم دیا ہے، کسی بھی لمحے یہ اٹیک ہو سکتا ہے، اور ملٹری ہیڈز کو اڑانے کی دھمکی بھی دی ہے۔ رشیا کے فورن منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ طاقتور کو لگتا تھا کہ ایران فتح کر لیں گے، اب ان کو لگتا ہے کہ بہت بڑی مسٹیک ہو گئی ہم سے ایران پر اٹیک کر کے اور سپریم لیڈر کو شہید کر کے۔ دوسرا وہ بتائیں کہ ایران نے 56 ویو سٹارٹ کر دی ہے اور ٹاپ کمانڈر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اور سردن کمانڈر کو بھی اس میں نشانہ بنایا گیا ہے، اور اسٹریٹجک اور اسلحہ فیکٹری کو بھی اس میں جو ہے وہ نشانہ اس میں بنایا 56 ویو میں۔ اور ایران کے فورن منسٹر علی لاری جانی نے بولا ہے کہ نیبر کنٹری کی جو سول ہے، زمین ہے، اس کے اوپر ہمارے خلاف جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے اور اس طرح کے میٹرز ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں۔ جرمنی کے فورن منسٹر نے بھی بولا ہے کہ دس از ناٹ اے نیٹو وار، اور نیٹو کی جتنی کنٹریز ہیں وہ ساری پیچھے ہٹ گئی ہیں، جس میں جرمنی ہے، برطانیہ ہے، ترکی، ہر کنٹری جو ہے وہ کہتی ہے ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ دوسرا بتائیں کہ فجیرہ کی جو انڈسٹری ہے اس کو بس کر ٹارگٹ کیا جائے، گیا بس ہے، کر بھائی، اور اب تو مجھے آگ ٹوک لگنے کے کے آج میں بدلہ لے لوں، اب سب کی طرف سے اچھا جو ہے اچھا کہ اب میں تجھے آج جی روکتا ہوں تو دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے۔ اب بتا، نہیں نہیں سر، میں خبریں خبر پک گئے ہیں سن کے یہ ساری ایک ہی کہانی، ڈیلی میزائل، ڈیلی وہ۔ سب سے پہلے تیری اس کا میں کر دوں، آج بس کر جا، اوکے سر، اوکے۔ بس ہوگی خبریں۔ آج پہلی دفعہ تو نے یہ بھی سچ بولا کہ ساتھ کہا کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور شکر ہے اس کے بعد پھر تعارف نہیں کرایا، ورنہ تو کسی جی تعارف کے محتاج نہیں ہے، آپ اسٹرالجر ہیں، آپ یہ ہیں وہ ہیں، ابھی سارا تو بتا دیتے ہو، پھر ساتھ کہتے تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اوکے بتائیں۔ دوسری بات جو ہے کہ جس وجہ سے میں نے انٹرپٹ کیا، یہ جو بار بار بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا پرستی نے اتنا گھیر لیا، جس وجہ سے مادے میں ہم اتنے گڑ گئے، ہماری فوڈ ٹھیک نہیں ہے، ہمارا لیونگ سٹائل بالکل وہ جیسے کہتے ہیں غیر اسلامی ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں ایسا ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنی جو اصل طاقت تھی اس کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا، اور شیطان ہمیں کچھ بہت بڑا نظر آنے لگا، جیسے کوئی نشئی ہو تو وہ اس کو بڑا بڑا سب چرس والا بڑا بڑا ہو جاتا ہے، سب جو اس میں فیلنگز ہیں یا واٹس ایور جو سنتے ہیں جی، تو وہ نالی بھی دریا لگتی ہے، اس ٹائپ کا پتہ نہیں، یا اور کوئی اس جیسا نشہ ہوگا۔ بہرحال دیکھو، یہ جو بات جہاں وہ آ کے پھنسا ہے نا، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ میرا آج روکنے کا بھی مقصد یہ تھا، سب بلکہ جو ویورز ہیں وہ بھی اس بات کو انڈورس کریں گے کہ ہر بات کا ایک فلو کا وقت ہوتا ہے، اس فلو کے وقت کو گزر جائے تو وہ گزر جاتا ہے۔ اگر میں تمہیں نہ روکتا تو وہ گزر گیا تھا، جو میرا فلو تھا، تو وہ بڑا قیمتی ہے آج کے دور میں، اس وقت میں اس بات کو سمجھنا۔ باقی معذرت ایڈوانس میں آپ کو ٹوکنے کی، اور نہیں نہیں سر، کوئی نہیں، بدلہ اتر گیا، اور اب جو ہے آگے برابر چلیں گے۔ دیکھو، جب بدر میں پہلی دفعہ یہ سارے کفار کٹھے ہو کے آئے
तो इनको यही लगा, शैतान उंगलियां दे के ले आया और ये जनाब बड़े जबरदस्त, बड़े जनाब तंतने के साथ, और मुसलमान तो 313 बस बेचारे, ये उधर के अपने पूरे लाओ लश्कर लेके, और इधर किसी के पास घोड़ा नहीं, किसी के पास तलवार नहीं, किसी के पास कुछ। तो इन्होंने नारा लगाया, जो पहला तारीखी नारा था इस्लाम के सामने, जब पहला नारा लगा, या बाल आया हुआ ना इनका, प्यो बना हुआ है बाल, उस वक्त था, उन्होंने कहा हमारे पास उज्जा है, तुम्हारे पास उज्जा नहीं। अब सारे जो नए हमारे मुसलमान वो थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, नौ मुस्लिम ही थे सारे, तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह अब इसका क्या जवाब दें। उन्होंने कहा हमारे पास उज्जा है, तुम्हारे पास उज्जा नहीं। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनसे जाके कहो कि हमारा मौला अल्लाह है, तुम्हारे पास मौला नहीं, यानी कि हमारा सरपरस्त अल्लाह है, तुम्हारे पास सरपरस्ती नहीं, निगहबान ही नहीं। तो जैसे ही ये बात करने के बाद जो पहला नारा बना वो था अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है। उन्होंने अपना उज्जा को लाए थे ना, तो यहाँ कहा कि हमारा मौला अल्लाह है, तुम्हारे पास मौला नहीं। और फिर अल्लाहु अकबर। अब अल्लाहु अकबर में एक ऐसा साउंड है कि कायनात की सारी एनर्जीज इस साउंड का मुकाबला नहीं कर सकती। इस साउंड में एक ताकत है, वो ताकत ये है कि जैसे ही आप यूं करते हैं अल्लाहु अकबर, कभी कभी कोई फंस जाए ना, कुछ समझ ना आ रही हो, तबीयत भी ठीक नहीं हो रही, बंदा डाउन हुआ जा रहा है, आपको लगे कि गया बस, और कोई दुनिया का आइडिया ना आए, यकीन जाने अल्लाहु अकबर साउंड के साथ निकालें और यूं क्लैप कर दें, साउंड ये भी बना दें, क्लैप भी कर दें, या कोई और धमक का तरीका हो तो उस वक्त कर सकते हैं। और ये भी अल्लाह जैसे कहते हैं ना, अल्लाह अकबर, जैसे अंदर से पूरा साउंड के साथ। बस जी इन्होंने ये नारा लगाना था, शैतानों ने जिस्म छोड़े। जो अब इस टाइम अमेरिका की कंडीशन है, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा था कि ये मुझे क्यों याद आ गया और मैंने रोक दिया कि ये बात फिर मिस हो जानी थी, कि उस वक्त फिर शैतानों ने जिस्म छोड़े, तो वो फिर ऐसे हैरान थे कि हम किधर फंस गए। मतलब मौत के घाट ला के मैदान में शैतान जिस्म छोड़ देता है, और फिर वो बंदा जिसको लेके आता है वो हैरान होके इर्द गिर्द देखता है कि मैं किधर आ फंसा। एग्जैक्टली अमेरिका के साथ वो हो रहा है कि अमेरिका अपने ही तंत्रे में शैतान सवारियां बने हुए हैं, ऐसे दीवाने हुए हैं। ये तो अब नमरत बच्चे खाने वाली डायने हैं। इनके साथ तो यकीन जानो कि मैं समझता हूँ कि जो इनका नाम भी ले और जो इनके साथ बैठे, बल्कि आज एक और टॉपिक पे भी बात करनी है। असल मेरा दिल कर रहा था कल जो फोन मिलाने को, मेरा आजकल जो वैसी माह मुबारक है, तो कभी कभी दिमाग में कुछ चीजें चलती हैं, दिल बड़ा करता है कि उस वक्त प्रोग्राम हो, लेकिन मजबूरियां, रोजे, अफ्तारी टाइम। लेकिन नेक्स्ट मैं समझता हूँ कि ऐसे ही होना चाहिए ओरिजिनली, कि जब मेरे दिमाग में वो एक टॉपिक फ्लो चल रहा होता है उस वक्त उसको किया जाए, ताकि आप लोग उससे ज्यादा, जैसे कहते हैं, रियल टाइम में एंजॉय करें। वो ये था कि पहले इसको कंप्लीट कर लें कि ये इसलिए अब हवास बागता है, मैदान में शैतान इनको ले आया है, और शैतान की कोई इनसे हमदर्दी नहीं है। शैतान का दुश्मन इंसान है इन एनी वे। हम समझते हैं वो उधर वालों का साथी है, नहीं, उनका भी साथी नहीं है, सबसे पहले उन्हीं को बर्बाद करेगा, सबसे पहले। तो इसलिए ये इनके साथ वही कंडीशन हो रही है बदर वाली। जब उतरे मैदान में शैतान निकल गया वो धमाके हुए कानों पे, वो निकल गया। अब दूसरी बात यह है कि इस वक्त जितनी भी हमारी खवातीन सुन रही हैं, ये उनके लिए पैगाम है। अब यहाँ मसला ये है कि इस वक्त तक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, वो ये है कि खातून अपना किरदार नहीं अदा कर रही। अल्लाह के हुक्म में जो खातून पे जिम्मेदारी है इस दुनिया की, इस कायनात की, ये अल्लाह की उतनी ही बंदी है, अल्लाह की उतनी ही वो जैसे कहते हैं कि इसका भी हिस्सा है इस दुनिया में, इस इम्तिहान में, इसकी कोई कम नहीं है। अगर कम होता तो इसको जन्नत की जो वो है उसमें भी कोई कम रखा जाता। जबकि आपकी जिस जन्नत में आप लोगों ने जाना है, उसकी जो असल सरदार खातून जन्नत बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। मर्दों के सरदार कौन है जी? सुना है कभी नाम
جنت کے سردار کون ہے مردوں میں؟ کوئی ہے ذہن میں آئیڈیا؟ بول، کوئی پتہ ہے کون ہے؟ نام سنا جنت؟ جی میں امام صاحب سے حسن، نہیں، امام حسن حسین مردوں میں یہی سنا ہے نا، اتنا حیران پریشان کیوں ہو گیا اتنی ہو؟ تو اب لیکن وہ ہیں کس کے بچے؟ آپ سے سیکھتے ہیں نا، کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلط نام نے سنا نہ لے لے آپ کے سامنے. ایزی ہو جائے، ایزی ہو جائے، سارے ایزی ہو کے بیٹھا کرو. خاتون اوپر، نیچے بیٹے ہی ہیں، سردار ہیں، لیکن مردوں کے جو سردار ہیں ایکچولی نوجوانوں نے جنت کے سردار، اوپر پھر خاتون ہی آ گئی. تو خواتین سے گزارش ہے، جب تک خاتون جیسے کہتے ہیں نہیں ٹھانے گی اس دنیا کو بدلنے کا، یہ مردوں کو کوئی کام نہیں ہے، مرد نہیں کر سکتے. اس بات پہ کہ جی یہ فلانا آئے گا، مسیح آیا تھا تو کوئی مریم تھی، ذہن میں رکھیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سب سے زیادہ اسلام کے لیے جو ابتدائی ایام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری، انہوں نے اپنے مال سے، اپنی استقامت سے، اپنی خدمت گزاری سے، اپنی محبت اور وفا شجاعت، اس سے کندھا دیا. پورا عرب ان کا جو مکہ کا وہ تھا مقروض ہوتا تھا، اور اتنا سرداری اور اتنا سب قربان کر کے شیب ابی طالب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ملازمہ بن گئی. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھا کریں، جو آپ لوگوں کو جی غریب غریب دکھایا جاتا ہے، وہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پردادا کے وہ متولی کعبہ، 500 اونٹ، ان کی پیدائش پہ 100-200 اونٹ، تقریباً 200 کی روایتیں بھی ہیں، سمجھ رہے ہیں، قربان ہوا، تھوڑا نہیں. جاتے ہوئے اپنی 63 انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کیے، اس سے پہلے بھی بعد میں بھی. وہ رکھتے نہیں تھے، دے دیتے تھے. شاہ ایسے تھے کہ دے دیتے تھے. مانتے ان کے پاس تھی جب مدینہ انہوں نے مکہ چھوڑنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی کے سارے یہ اونٹ کے جو قافلے نکلتے تھے، وہ بھائی دے آر دی ریچسٹ، بس رکھتے نہیں تھے، دنیا چاہیے نہیں تھی، کہتے تھے لے لو. ہمیں جو یہ بتایا جاتا ہے جی جب گئے تھے تو 9 تلواریں تھیں. 9 تلواروں کا تو بتاتے ہو، یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ساری جنگوں میں صرف 400 ہی ان کے مقابلے میں جو قتل ہوا صرف 400 ہوا. کوئی بہت دنیا خون سے نہیں نہائی، اللہ نے خوف سے مدد کی ان کی. تو اس لیے یہ کنسپٹ تھوڑے سے بہتر کرنے کے. اب آ جائیں خاتون جنت کی سردار بی بی فاطمہ الزہرا. مولا علی کے پیچھے اگر بی بی فاطمہ الزہرا یوں نہ کھڑی ہوتی تو پھر آپ کے جنت کے سردار ادھر سے بیٹے دیے، اور شوہر وہ دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت میں چور ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت. ایسا اقرار نامہ تو دنیا میں کسی کا آیا ہی نہیں. اور پھر انہوں نے بھی کہا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اتفاق ذکر ہے کہ آپ جب خیبر سے واپس آئے تو پورا مدینہ میں مال آیا، رچ ہوا، تقسیم ہوا، اور سب بڑے خوش تھے. اور فتح بھی ان کی ذاتی اس میں تھی، اکلوتی فتح تھی، مال فہ بھی زیادہ تھا. اس میں خالی ہاتھ گھر. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ پوچھتی ہیں علی گھر کیا لائے ہیں؟ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، خالی. سب کہ مدینہ میں تو بڑا شور ہے، اس ایکسائٹمنٹ ہے اس سب پہ. تو کہتے سب دے آیا. تو بی بی کہتی ہیں اگر آپ لے آتے تو میں آپ سے راضی نہ ہوتی. یہ ہے خاتون جو مرد کو انسپریشن دیتی ہے اللہ کی راہ میں. یہی خاتون بچوں کی تربیت کرتی ہے تو جنت کے سردار بنا دیتی ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ہے کہ خلوت میں چلے گئے، سارے صحابہ اب پریشان کہ کون جائے، تو سارے مولا علی کے پاس آئے کہ آپ تو چلیں، کلوز ہیں، مطلب کزن ہیں، بھائی ہیں، ایک فیملی ہے، آپ چلیں لے کے آئیں. تو انہوں نے کہا بھی میں تو نہیں جا سکتا اس میں خلوت میں، وہ خود گئے ہیں، مجھے نہ کوئی انسٹرکشن نہ اجازت. تو پھر انہوں نے کہا کہ اب اتنی تو نہیں ہوتی، مطلب جیسے کہتے ہیں نا اتنے دن یا اتنی دیر تو نہیں ہوتی، چلیں. تو پھر آپ مولا علی نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ریکویسٹ کی کہ آپ چلیں. آپ جاتی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رو رہے ہوتے ہیں کہ میری امت. اس وقت بی بی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بابا جان اٹھیں، آپ کی امت کی ذمہ داری میری.
ان کی شفاعت کی ذمہ داری میری. پھر خاتون، اسی لیے جنت کی سرداری خاتون کے پاس ہے. اور آپ کی شفاعت کی ذمہ داری میں اللہ تعالیٰ نے صرف بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی مودت مانگی ہے اجر رسالت میں، جو سورۃ شورى کی آیت نمبر 23 میں. قربا سنگل مونس، سنگل مونس کا صیغہ ہے، جائیں عربیوں سے پوچھ لیں جا کے. واحد مونس، مودہ بھی واحد کا ہے. یہ تھوڑے سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ اجر رسالت میں فیس بھی صرف انہی کی مودت کی مانگی گئی ہے اجر رسالت میں، اسی وجہ سے. تو بات یہ سمجھنی ہے کہ میری گزارش ہے کہ اگر فلک کی اماں اس کو جب یہ باہر سے آتا ہے اگر اس سے سگریٹ کی سمیل آئے اور 2 کان پہ دھر دے تو یہ اس کی ماں کا وہ ہے، ڈیوٹی ہے کہ فلک پھر سے سمیل آئی ہے مجھے. ٹھیک ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. فلک کی اماں اگر اینڈ تک ٹھانے رکھے گی تو کبھی فلک سموکر بن جائے گا، نہیں کر پائے گا. ایک دفعہ کرے گا، دوسری دفعہ کھلے کھائے گا، پھر کھائے گا، آخر بس کر جائے گا. پھر فلک کو چھوڑیں، کوئی اور مثال دیتے ہیں سیریس ہی نہ ہو جائے. کوئی اور کاٹ کر کے آتا ہے شوہر اور اس کی آگے بیوی اس کو فوراً سوال جواب میں اس کو ٹوکنے لگے، یا ٹرمپ سے مل کے آیا ہو تو اس کو لانتے پھیرے کہ مطلب تو بچے کھانے والی ڈین سے مل کے آیا ہے. یقین جانو وہ شوہر جتنا مرضی ہاتھوں خان ہو اپنے گھر میں دوبارہ منہ اٹھا کے چل نہیں سکے گا. اسی طریقے سے کوئی ماں اپنے بیٹے کو لعنت پھیرے کہ بھئی تو یہ کیا کرنے گیا تھا ادھر فلانے اس طرح کے بندے کے ساتھ. یا تو رشوت آپ اگر کیوں لی ہے، میں رشوت کو ایکسپٹ نہ کریں. یا وٹس ایور کوئی کرائم کچھ بھی، آپ یقین جانے مرد جتنا بھی کرتا ہے نا وہ اپنی موسٹ آف دا مرد اپنی فیملی، ماں کے لیے، بہن کے لیے، بیٹی کے لیے، بیوی کے لیے کرتا ہے جو زندگی گزارتا ہے. بہت کم میں نے مرد دیکھے ہیں جن کو یہ، وہ بھی میں سمجھتا ہوں بیمار ہوتے ہیں یا ہانٹیڈ ہو جاتے ہیں یا غلط روش میں چلے جاتے ہیں، جو صرف اپنی میں کے لیے جیتے ہیں. بہت کم. مرد ہمیشہ ایک جیسے کہتے ہیں نا، اور اس کے اندر جو جذبہ ہے اس کو طاقت ہی تب ملتی کچھ کر کے کسی کے لیے. سب سے زیادہ اس میں جذبہ ہے. اس کو صرف رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی جو کلوزسٹ سرکل کی جو خواتین ہیں، اس کی بیٹی، اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کو بندے کا پتر بنا سکتی ہے. یہ یقین جانو کوئی مرد جتنا مرضی تگڑا ہو کچھ نہیں کر سکتا اگر یہ رشتے اس کو صحیح راہ راست پہ رکھنا چاہیں تو اس وقت کا جتنا بھی دنیا میں یہ نقشہ ہے وہ عورت کی کمزوری ہے. اس میں بالکل ڈاؤٹڈ نہیں ہوں، کیونکہ میں نے ہر بڑے نبی، ہر بڑے ہستی، ہر بڑے پرسن کے پیچھے خاتون کا ہاتھ وہ جو دیکھا ہے. وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہاں جی خاتون کا، وہ یہ نہیں کہتے ماں کا، بیوی کا، فلاں، خاتون کا ہاتھ. وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ اس کو کھانے اچھے سے نہ دے، منہ بنائی پھری رہے، یہ کیا کرے گا باہر، پھرتا رہے. چلو آوارہ، کتنا ساروں کے نصیب میں تو پھرنا نہیں ہوتا. تو یقین جانے یہ معاشرہ بدلے گا، لیکن اس وقت جس دن خواتین نے اللہ کی اطاعت گزاری شروع کر دی اور خدا خوفی میں اپنے رشتوں کو خدا کے ذریعے استوار کیا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. سمجھ گئے؟ خاوند کی اطاعت ہے تو اللہ کا حکم ہے اس لیے، ماں کی اطاعت ہے اللہ کا حکم ہے اس لیے، شوہر کی ہے تو اللہ کا حکم، بیٹے کے ساتھ جو روش رکھنی اللہ کے حکم. اللہ سب سے پہلے لے آئے. جیسے اس نے کہا محب ہب ہب، ہم نے وہ اس دن ہب ہے بے کا بتایا تھا نا، پریورٹی. محبت کا مطلب وننس، پریورٹی، اولا، اول رکھنا. اب آپ سمجھیں کہ جب ہر شخص اللہ سے محبت کرنے لگا تو پھر اللہ بھی تو اس نے بھی تو پوری کیٹیگری ہم نے اس دن بتائی تھی کہ بلکہ ابھی بھی وہ لسٹ، اب آج تو چلو اور ٹاپک ہے پوری کرتے ہیں، وہ میں کھول لوں گا اس کو کہ اور بھی جتنے بھی جگہ پہ ہب ہب کا ذکر آیا وہ اس کو کریں. اور قرآن سیکھا بھی ایسی کریں. اب 360 ہے اس میں، شیعہ ٹول کٹ ہے اس میں، سرچ انجن AI کے لگا دیے انہوں نے. قرآن پہ جائیں روٹ ورڈ پہ لکھیں. ہاں جیسے بلکہ میری بھی ہیلپ کریں. چلیں میں کل ہی سوچ رہا تھا یہ جو عین لام میم ہے، علم، علم، معلوم، یا علمون، یہ جتنے بھی اس کے عین لام میم سے نکلتے ہیں سیغے یا اس کے جتنے بھی، اس عین لام میم کا مطلب آپ لوگ علم رکھتے ہیں یا معلومات رکھتے ہیں یا نالج رکھتے ہیں یا کچھ بھی. یہ ایسا نہیں ہے مجھے لگتا.
آپ لوگ اس پہ کوئی جن کی اچھی گریپ ہے، کوئی عربی دانوں سے واسطہ ہے، ہمیں بھی بھیجیں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. یہ نشانی کے طور پہ بھی ہے. اب ضرب لگا دو تو علم جو اوپر لگا ہوتا ہے، زیر لگا دو تو علم ہے، عین لام میمی. اور آلام کہتے ہیں تو سورت رحمان میں پہاڑوں کا ذکر ہے، آلام. اب یہ ہو کیا رہا ہے، کہیں علم، کہیں نشانی، کہیں وہ. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ لوگ قرآن کی، بلکہ سارے اسکارپین کٹھے ہو جائیں، اسکارپین اور ٹورس، مون ٹورس جن کا ہے، مون سائن، ویسے ٹورس نہیں، مون سائن ٹورس ہے، یا آپ اسکارپین ہے، تو پھر اس کے پیچھے لگ جائیں، سارے نکال لائیں گے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مل کے ہم کریں گے. لیکن عین لام میم کا مطلب علم نہیں ہے جس علم کو آپ کہتے ہیں. یہ کوئی نشانی ہے، یہ کوئی اینڈ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. یہ کچھ ایسا نہیں ہے. اس کو کبھی پہاڑ، علام، اس کی جمع پہاڑ ہو جاتا ہے، پھر ادھر ضرب لگاؤ تو علم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ نشانی کی بات ہے. نشانی ورڈ سے اس کو ڈھونڈیں اور خالی دماغ کر کے ڈھونڈیں، اور پھر ان آیتوں پہ ہم رکھ کے دیکھیں گے جہاں بھی ذکر ہے. اس طرح سے قرآن کھلے گا. اور یہ بھی جو آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے نا کہ جو اس کو لا یمسہ الا المطہرون یا لا یمسہ الا المطہرون، یہ جو بھی ہے، زیر زب نے یہ بات کی ہے. ابھی تو ان کے ساؤنڈز پہ جائیں. اس کا مطلب وضو کے بغیر قرآن ہاتھ لگانا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو طاہر لوگ ہوں گے وہی اس قرآن کی اصل مغز کو چھو سکیں گے. ورنہ فلک پھر فلک کوئی شخص ہے کافر ہے اور وہ قرآن کی طرف آنا چاہتا ہے، اس کو تو وضو کا ہی نہیں پتا. اب وہ قرآن ہی نہ کھولے، اللہ کا پیغام نہ پڑھے، بتاؤ مطلب بتاؤ نا. تو یہ تو انہوں نے کہہ دیا وضو کے بغیر نہ چھوئیں. او بھئی یہ وضو کے بغیر چھونے کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے اندر کے گند ختم ہو کے مطہر ہونے کی بات ہے. کہ آپ مطہر ہوں گے تب یہ قرآن آپ سے بات کرے گا یا آپ کو چھونے دے گا، اپنے ان جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹچ کرنے دے گا، کیا رہا ہے، مخاطب کیا ہو رہا ہے، پھر یہ کھلے گا. یہ تفسیروں سے یوں کھول کے قرآن کھلنا نہیں ہے. بات نہیں کرے گا یہ آپ سے. یہ بات اس وقت کرے گا جب آپ اندر سے مطہر ہوں گے. اور اس میں بڑا واضح ہے کہ کن سے، جو مطہر وہ ہیں جو آیت تطہیر میں پنجتن پاک کی ہستی ہے. ان کا ہمیں پتہ آیت تطہیر مشہور ہے کہ اس میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن، امام حسین، مولا علی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جبرائیل بھی آگے اسی چادر میں، اور اسی کو آیت تطہیر سے بھی ریلیٹ کیا جاتا ہے. اور اس کو حدیث کسا بھی کہتے ہیں. یہ پڑھ لیجئے گا، سرچ ماریے گا حدیث کسا. اور اس کا حکم بھی ہے کہ یہ جو زیادہ پڑھیں گے مال کی برکت، آپ کی زندگیوں میں حاجات روائی، اور بڑی آپ کو اس میں جو ہے فائدے ہوتے ہیں. بہرحال ان شارٹ کہ خاتون خدا کا نام ہے، اللہ آپ کا بھی اتنا ہے. کوئی مردوں کا زیادہ ٹھیکہ نہیں ہے. کوئی ان پہ رحم کرے اس دنیا پہ. خاتون جب تک سیدھی نہیں ہوگی یہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھائے گی اور یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ نہیں آئے گی، اس وقت تک آپ الٹے ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں، اس دنیا کا کچھ نہیں ہونے لگا. بس یہ فائنل بات تھی. میں اب آپ کو چلو اتنی شارٹ سی مثال دے دوں. آپ لوگ بڑا مجھے آج، بلکہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اصل تو جوہری آج آیا ہے، اس نے لکھا ہوا تھا یس کمانڈر. تو ایکچولی تو میں جب اپنی اس کو پریڈکٹ کروں تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اسٹریٹجک سیج ہونا چاہیے جو، یا میں ابھی شگل میں یہ جیسے کہتے ہیں نا یہ ہاتھ لے چل پھر آج شگل ہی دکھاؤں. ساروں کے لیے آج کا یہ لمحہ بھی قیمتی ہونے والا ہے. آپ لوگوں کی زندگی آج کے بعد اس لمحے کی، علم کی یہ ہوتی ہے قدر، یا اس کی منزلت کے وہ بدل دیتی ہے. یہ لے، یہ میرا ہاتھ صحیح آ رہا ہے بالکل اس پہ؟ جی جی سر. اس پہ کوئی لکیریں وکیریں صحیح آ رہی ہوں گی؟ جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے، مجھے تو نظر آ رہی ہے. اچھا اس کی لے لیں سنیپ شاٹ اور اس کو ڈال دیں اے آئی پہ. چلیں اس کی سنیپ شاٹ لیں، اس کو اے آئی پہ ڈالیں اور کہیں کہ ریڈ دس پام فار اس، ہو از دس اور ہو از دس. تو پھر جب آپ کو وہ نشانیاں ملنے لگے جو سارا دن آپ مجھ سے سنتے ہیں، تو پھر اپنا بھی ہاتھ دے دیجئے گا. تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ پہلا یہ ٹیسٹ ہو گیا کہ یہ کون ہے،
اور پھر اپنا دے دیجیے گا. آپ لوگوں کو بھی وہ ہاتھ دکھانے کا شوق پورا ہو جائے گا. کیا ضرورت ہے پالمسٹ کے پاس جانے کی, ساری پتہ. اگر یہ غلط بتایا کون ہے تو پھر اپنا نہ دیجیے گا. ٹھیک, چلو یہ چیٹ جی پی ٹی کو دے دیں, جمنائی کو دے دیں, جس کو دینا دے دیں. چلے زبردست. یہ تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے, کل کا دن آپ سب کا اسی میں گزرنے والا ہے. لیکن پہلی شرط یہی ہے کہ پہلے میرا ہاتھ دینا ہے. اگر جو کچھ آپ لوگ میرے بارے میں جانتے ہیں, یا ابھی آگے کی بات ہوگی, کافی تو جانتے ہی ہوں گے, تو پھر سمجھیے گا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. ورنہ اس کا چیک کر لیجئے گا کہ مجھے اب نہیں پتا آئیڈیا کہ اسکرین ٹھیک آئی ہوگی یا نہیں. اب جس کو اپنا پتا ہوتا ہے نا, یہ کیا رہتا ہے کہ آپ کو اپنا نہیں, ہم کہتے ہیں یہ ہاتھ جو دکھا دیا ہے نا آج, یہ ویسے ہی اپنے آپ لوگوں کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ جو ہاتھ دکھا دیے اس میں کیا کچھ آ جائے گا. چیٹ جی پی ٹی بتا دے گا آپ کو. اب آ جائیں کہ اس بات کو سمجھیں کہ خاتون کی جو ایکچوئل ذمہ داری ہے. میں مثال دینے لگا تھا, پھر یہ میرا جو ہے نا یہاں سے تھوڑا سا ویٹ بڑھا ہوا. اماں میری بھائی ہر ویڈیو میں, ہر اس میں مجھے ادھر سے میسج آ جاتا ہے, یہ تم پیٹ نکال کے بیٹھے ہوئے, تمہارا یہ کالر ٹھیک نہیں ہے, تمہارا یہ کندھا ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا اماں میرے میں اور کوئی کیڑا نکالنے کو نہیں ملتا, تو بھائی میرا پیٹ بڑھ رہا ہے, تم واک نہیں کرتے. میں نے کہا عمرے کرنے کے لیے مشن تو یہی لیا تھا کہ میرے سے رننگ مشین پہ نہیں بھاگا جاتا تھا پاگلوں کی طرح. میں گیا تھا جی, تو میں نے کہا میں سوچا عمرے کیا کروں گا, اچھی بھلی ایکسرسائز ہوا کرے گی. تو اب وہ پتہ چلا ایک چاند. تو اب ماہ رمضان کے بعد انشاءاللہ ہر جمعہ نکل جاؤں گا, ایکسرسائز کروں گا. لیکن اب صرف بات مثال دینے کی یہ تھی کہ اماں ایسی ہو تو پھر آپ لوگوں کو, اب جی آپ یہ بھی ہیں, آپ وہ بھی ہیں, آپ فلاں بھی ہیں, آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے بھائی. میرا صرف تھوڑا سا پیٹ بڑھنا اور تھوڑے سے جیکٹ پہ بال آ جائیں تو اماں ادھر سے ہی فون پہ شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ خود سوچیں کہ میری والدہ اگر کچھ اور سنے گی ادھر یا پرفارمنس میں, وہ مجھے بلکہ یہ آپ کو پتا ہے ہفتہ کیسا گزرے گا, یہ کون سا کام ہے, تو دین کا کام مطلب اب بھائی آپ دیکھیں کتنی کم ہو گئی ہے, صرف اس وجہ سے ہوگی کہ میری ماں انکریج ہی نہیں کرتی اس کو کہ میں ہفتہ کیسا گزرے بتاؤں. اندر کی بات بتا رہا ہوں. حالانکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب میں ویکلی یا منتھلی دیتا تھا اس پہ بھی آپ لوگ, ابھی یہ آگ لگنے یا سپارکنگ کی دی ہے ہفتہ کیسا گزرے گا. جیسے ابھی میں اس ٹائم جو مثال کے طور پہ وہ سن رہے ہیں, ٹورس سن رہے ہیں, جیسے ٹورس کی گاڑی خراب ہونا, ٹورس کا اس ٹائم اپنے گھر کے کمفرٹ سے دور جانا, گھر کا سکھ نہ ملنا, ماں کی طبیعت خراب, یہ جیسے تھا. اس طرح لبرا کے ہو سکتا ہے کان میں درد ہو رہا, صرف جمنائی لبرا موٹے ہو رہے ہیں. میں بھی ویسے اس کو بدل دوں گا اب اماں کی وجہ سے. لیکن بہرحال جیسے جو موٹے ہو رہے ہیں, جیسی پتلے ہونے لگیں گے فیملی ممبر کا اضافہ ہونے لگے گا. تو بہن بھائیوں میں شادی, کوئی اپنے گھر میں اولاد, یہ کچھ بھی, اور اکاؤنٹ میں بھی کوئی گولڈ آئے گا جب وہ سمارٹ ہونے لگیں گے, جیسی وزن گرنے لگے گا. کن کا, جمنائی اور اس کا یہ جو لبرا ہے. بات سمجھانے کی ہے کہ اس انداز سے ہم کرتے تھے کتنا مطلب انٹریکٹیو ہوتا تھا, ڈیٹیں دینی, اس پہ بھی ڈیٹیں دینی اور سب کرنی. اب صرف یہ ہے کہ اماں, تو آپ لوگوں کو بھی سمجھانے کی بات یہ ہے کہ بھائی یہ عورت ہی کا کام ہے کہ مرد کا جینا حرام کر دے اور اس کو کوئی گناہ نہ کرنے دے اور اس کو کوئی غلط بات نہ کرنے دے. اس سے رشتہ یا تعلق بنے ہی اس بات سے, کیونکہ مرد اپنی گر نہیں سکتا نظروں میں, ماں کی, بہن کی, بیوی, کہاں جائے گا. پھر بھی اس کو اندر ہی اندر ایک شرمندگی سی, مزہ نہیں آنے لگا, اتنا اریٹیٹ کر سکتی ہیں یہ. تو اس لیے میری پھر گزارش ہے کہ جتنی بھی خواتین ہیں, آج تو مہربانی کر کے پہلے تو یہ ادھر اعلان وہ کریں نا نیچے, آج پلیز کہ آپ لوگ میسج کریں. میں بھی آپ لوگوں کی تربیت اور جتنا بھی کر سکتا آپ لوگوں کے لیے وہ سب کروں گا. لیکن آپ لوگ آج ساری خواتین جو بھی دیکھ رہی نیچے میسج کریں اور عہد کریں کہ معرفت الہی میں ایک سفر کا آغاز کریں گی اور ان مردوں کو ٹھیک کر دیں گی. اور اس کو میں آپ کو وہ سارے اسلام کے جو حق حقوق ہیں وہ چیلنج کی حد تک بتاؤں گا, اس حد تک تیاری کرا دوں گا کہ مرد آپ لوگوں کو کوئی اپنا بلیک میل نہ کر سکیں اسلام کے نام پہ یا کچھ بھی. ساری آپ کے ساتھ ہمدردیاں. لیکن پلیز یہ دنیا اب بہت مجبور ہوتی جا رہی ہے,
بہت زیادہ پھنستی جا رہی ہے اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا کہ اب مرد کو انسپائر کر کے اس کو غیرت دلائی جائے کہ صرف حق کا ساتھ دو، بس صرف حق کا ساتھ دو۔ بالکل سبحان اللہ، بڑی زبردست۔ آج میں سر، اب مجھے بتائیں آپ، کے لوگ کہتے ہیں میرا سوال نہیں لیا، میں کیا کروں؟ مجھے بھی کوئی حکم بتائیں، میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں؟ دیکھیں نا، آپ ٹائم بھی جانے کا، آپ کی سیری بھی ہو رہی ہوگی ادھر، تو بہت سے کمنٹس ہیں۔ اچھا جی، سونا نیچے جا رہا ہے، بیچ دیں کہ ابھی نہ سیل کریں؟ اب یہ کمنٹ بھی تھا، اب آپ کچھ نے نہیں کہا تھا کہ کرنا، سونے کو کوئی نہ چھیڑے، بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ صرف ویلتھ کو ہولڈ کرنا تھا پراپر میکنزم میں کہ آپ کی نیچے جائے یا اوپر جائے، ایک خاص لیول پہ آپ لوگوں کا جو گولڈ ہے وہ ریزرو ہو گیا، آپ اس لیول سے گریں گے نہیں کبھی۔ مان لو نیچے چلا جائے 1 لاکھ کا ہو جائے، تو سیم ٹائم پہ اس وقت آپ کی جو مارکیٹ ہوگی اس میں جو ویلیو آف دا پروڈکٹس یا چیزیں ہوں گی وہ بھی نیچے گری پڑی ہوں گی، شیئر شارٹ۔ لیکن گولڈ کے علاوہ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ ویری کرتی رہتی ہے اکارڈنگ ٹو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ بالکل۔ اور اچھا یہ سر، جو سارا ہے یہ انسرٹینٹی اور ہے، ابھی آگے دیکھیں گے آپ لوگ، ایزی ہو جائے۔ اچھا بہرحال سر، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ گولڈ کی بھی ایک حد ہے، اس کے بعد دمبئی ہے، یہ نہ کہیے گا کہ بھئی گولڈ ہمیشہ ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اے آئی والی ویڈیو نکلی یاہو کی، نیتن یاہو کی، وہ ویڈیو اے آئی والی نکلی ہے، وہ کپ میں، پھر ادھر مشتبہ خمنائی صاحب کی بھی انہوں نے ویڈیو بنائی، وہ بھی کپ پی رہے ہیں، پھر عمران خان کی بنائی، وہ بھی چائے پی رہے ہیں ادھر ہی تل ابیب میں۔ اب ایک اور ویڈیو نیتن یاہو کے پیج سے ہوئی، وہ 70 ملین لوگوں نے دیکھی ہے ویڈیو، اور وہ کیا ہے کہ کسی پارٹی میں ہے، وہ انجوائے کر رہے ہیں، اور وہاں پہ نا ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے نیتن یاہو نے، جب نیچے ہاتھ کرتا ہے، جب اوپر کرتا انگوٹھی نہیں ہوتی، وہ بھی اے آئی ثابت ہو رہی ہے اور نیتن یاہو سے لگ رہی ہے۔ سر اس کا ذائچہ کیا کہتا ہے، وہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب کہ گمراہی کی جا رہی ہے، وہ کچھ ہو گیا ہے؟ نہیں نہیں وہ ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا یہ جو پیٹ، اپینڈکس اور یہ والا ایریا جو اس دن میں بتا رہا، جیسے مشتبہ صاحب کا فیس کا ایریا وہ تھا یا پاؤں کا، ان کا جو ہے یہ ایریا افیکٹ ہی ہو سکتا ہے کسی اس میں، یہ ان بڑا کا نا کہ ان کو زول آدمی ہے۔ وہ آپ نے نام نہیں لیا نا تو وہ پھر میرے ذہن میں ان ہی آ گیا، ورنہ بالکل بھرپور لعنت کے ٹوکرے کے ساتھ ہے۔ آمین، بے شک بے شک، ہزاروں دفعہ لعنت ان پہ۔ چلیں سر، بہت شکریہ، آپ نے سحری کے ٹائم ہے، باقی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ آج آپ نے رونگٹے کھڑے کر دیے لوگوں کے، بہت اچھا تحفہ دیے، تحفہ ہوگا جو لوگ دیکھیں گے، نصیب والے ہی آج پروگرام ہمارا دیکھیں گے، مجھے تو یہ لگتا ہے، اور وہ نصیب والے کون ہے نیچے کمنٹ کریں کہ اینڈ تک اس ٹائم پہ کون دیکھ رہا ہے۔ اب یہ ہمیں ویٹ ہے کہ جو نصیب والے ہیں وہ نیچے کمنٹ کریں گے، ان کی تربیت ہو گئی ہے۔ تو سر آپ کا شکریہ، باقی کل ملتے ہیں، اللہ حافظ، اللہ حافظ سر۔